सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास, समी इब्राहिम, राना ताहिर मेरे साथ। और मौलाना साहब ने एक दफ़ा कहा था कि वो लॉकडाउन करेंगे, अपोजिशन ने भी कहा था कि वो लॉकडाउन करेगी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि आज़ादी मार्च हो रहा है, कुछ इस हवाले से बात करेंगे। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी कमर कस ली है, किस वजह से कसी है, कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। चीफ जस्टिस साहब का बड़ा अहम खिताब, बहुत अहम पैगाम उन्होंने दिया है, यहीं से आगाज़ करेंगे। जी समी साहब। जी बहुत शुक्रिया अलीना। देखें, वो जो हम कहते थे, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस चीज़ को लीड कर रहे हैं कि ये इसका एंड कहाँ पे होगा, तो वो आज मैं अपने एक दोस्त से कर रहा था बात, तो उसने मुझे कहा कि वो बस मिस्र के बाज़ारों में बिक गई हर चीज़, सौदा हो गया। देखें, ये बिल्कुल एक क्लियर ऐलान था, पॉलिटिकल ये ऐलान था कि हम इस्लामाबाद लॉकडाउन करेंगे, और उसमें ये कमेटियाँ बनाई गई, ये हदायत दी गई। लेकिन अब ये ख़बर आ रही है जो आज मौलाना साहब ने ये कहा कि आप इसको आज़ादी मार्च का नाम दें, और ये जो लॉकडाउन वाली बात है, ये तो मीडिया की बनाई हुई बात है, मीडिया अपनी मर्ज़ी से इसको चला रहा है। और बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा कि हम पॉलिटिकल अखलाकी सपोर्ट करेंगे, लेकिन धरने में बैठने की बात जो है शायद वो उससे वो हट गए हैं पीछे, कि मौलाना इधर इस्लामाबाद में बैठेंगे, हम पूरे पाकिस्तान में दौरे करेंगे और तकरीरें करेंगे जिस बिल्कुल उसी तरह जैसे मौलाना ने APC बुलाई थी और बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान तंजीमी दौरे पे चले गए थे। तो वो अब पांडे सिर्फ खड़कते रहे। अब देखें, इसमें सबसे ज़्यादा जो विक्टिम है इस सारी कहानी के, वो फिर नवाज शरीफ साहब। वोट को इज़्ज़त दो, निज़ाम को बदल दो, नज़रियाती हो गए वो। और मौलाना फजलुर रहमान पे तकिया किया उन्होंने। मौलाना फजलुर रहमान, एक बात आप समझें कि मौलाना फजलुर रहमान की जो पॉलिटिक्स है वो किस हिस्से में बेस करती है। राना साहब, फाटा, KPK और फिर कुछ हिस्सा बलूचिस्तान का। अब अगर हम एक रियलिटी इस पे हम बात करें तो ये वो सारा एरिया है जो सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत सेंसिटिव है, और जहाँ पर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका बहुत ज़्यादा अमल दखल है वहाँ पर। मौलाना उन इलाकों में पॉलिटिक्स करते हैं, उन इलाकों में वो अपनी सियासत करते हैं। ये समझा ही नहीं जा रहा था शुरू से ही कि मौलाना ये जो बात कर रहे हैं, इतना सख्त उन्होंने स्टैंस लिया है कि वो इसमें संजीदा है। बहुत सारे लोग ये बता रहे थे कि मौलाना से बड़ा अच्छा पॉलिटिकल बारगेनिंग करने वाला बंदा अभी तक पाकिस्तान में नहीं है। ये पहला मौका है पिछला 1 साल के वो इक़्तिदार से बाहर है। उससे पहले कोई भी गवर्नमेंट आई हो, कोई भी गवर्नमेंट गई हो, मौलाना कहीं ना कहीं इक़्तिदार का हिस्सा ज़रूर रहे हैं। तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस बात को। नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ही एक ऐसी लाइन पे चल निकले हैं जिसकी बिना पर वो इस वक्त पूरे इस निज़ाम से बाहर होकर बैठे हैं। तो मौलाना ने जो कुछ भी किया वो तो एंटीसिपेटेड था, जो मामलात को लोग समझते थे। अगर एंटीसिपेट को किसी ने नहीं किया तो वो नवाज शरीफ साहब ने या एंटीसिपेट नहीं किया, या उनको गुस्सा इतना है एस्टेब्लिशमेंट पर कि वो बिल्कुल पागल हो गए गुस्से में, और जो बंदा भी आया उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। अब मौलाना कोई उनका दिमाग ख़राब है कि वो दीवार पे टक्कर मारेंगे, आके अपना सर मारेंगे। और पीपल्स पार्टी देखें राना साहब कि किस कदर उन्होंने आज एक वो पोजीशन अपनाई है कि वो अपोजिशन में भी है, और उन्होंने मैसेज भी दे दिया कि जनाब हम नहीं बैठेंगे लॉकडाउन में। अगर मैं ये बात मान लूँ कि नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं या बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, मैं अगर ये उनकी बात तस्लीम कर लूँ कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के पीछे है तो फिर ये जो अब जेस्चर हैं बिलावल भुट्टो साहब के और मौलाना फजलुर रहमान साहब के, तो फिर ये तो वही जेस्चर हैं कि जनाब आपका जो बनाया हुआ निज़ाम है, आपका जो बनाया हुआ सिस्टम है, हम उसको लॉकडाउन नहीं करते, उसको बर्बाद नहीं करते, ना हम उसको कोशिश करेंगे बर्बाद करने की। लेकिन अब ज़ाहिर है हमने भी रहना है, कुछ हमारे भी मामला आते हैं, कुछ हमारे साथ मुक्को, कुछ हाथ हौला करो, कुछ साढ़े नाल मुक्को, कुछ हमें दो, कुछ हमसे लो, तो हम ये एक टोपी ड्रामा करेंगे अपोजिशन वाला। लेकिन वो जो लॉकडाउन है जिसमें ये था कि ये बिल्कुल एक ऐसा निज़ाम, वो ऐसा एक पॉलिटिकल मूवमेंट होगी कि गवर्नमेंट तब्दील हो जाएगी,
وہ تو نہیں ہو رہا رانا صاحب. بھائی جان دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو وہ ایک جہاں دیدہ شخصیت ہیں, یہ ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے یہ باقی سیاستدان جو ہیں. جس وقت مولانا نے اے پی سی بلائی تھی, میں نے آپ کو پتہ اس وقت عرض کیا تھا کہ بخار چڑھا ہوا اے پی سی کی گولی دیں گے اتر جائے گا. تو یہ دیکھیں صرف بلاول بھٹو صاحب کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اس سے ادھر ادھر ہو رہے ہیں. اس دن جس دن مولانا نے اجلاس بلایا شہباز شریف کی کمر میں بھی درد ہو گیا تھا, وہ ابھی تک جاری ہے. میں نے کہا تھا یہ جاری رہے گا اور تا حکم ثانی. تو یہ جو چیزیں ہیں سر, مولانا فضل الرحمان صاحب اب آئیں گے, چھوٹا موٹا ایک مظاہرہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ میں اس حد تک اپنا یہ, انہوں نے دیکھیں سارے بات میڈیا پر ڈال دی, لاک ڈاؤن کریں گے. کہتا قطن نہیں, یہ قطن اسلام آباد کو آج انہوں نے دو ٹو اگر آپ سنا دیں وہ مولانا کی گفتگو اگر آپ کے پاس ہو, تو مولانا نے کہا کہ ہم نے نہیں کہا کہ اسلام آباد کو بند کریں گے. نہیں یہ بات صحیح ہے آپ کی. اچھا پھر اس پہ اب اس کی تو پوری نوعیت ہی چینج ہو گئی. اب یہ لاک ڈاؤن کے لیے تو دھرنا تھا, اب یہ مارچ ہے, مارچ میں چلتے رہنا, رکنا نہیں کہیں. تو وہ بندہ یوں آئے اور پھر گھومتا ہوا پھر واپس بھی چلا جائے, تو یہاں پر وہ بیٹھیں گے تو نہیں؟ آپ نہیں بیٹھیں گے کہاں, انہوں نے نام ہی بدل دیا. نام ہی بدل دیا. بھائی جان دیکھیں دھرنا جو ہے نا, پیپلز پارٹی والے جو ہے نا, میں ان کے آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں. ان کی جو میٹنگ میں بات ہوتی, وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھیں جب عمران خان صاحب تھے, ٹھیک ہے, دھرنا دے رہے تھے, ہم اس کی مخالفت کر رہے تھے, اب خود دھرنا دے دیں یہاں پہ آ کے. اچھا لیکن انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے, بڑا انٹیلیجنٹ موو انہوں نے, بلاول صاحب نے بھی بات کہی, لیکن اس سے پہلے رپورٹرز کے ذریعے انہوں نے یہ خبر فیڈ کی میڈیا کو کہ زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ دھرنے میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پورا احتجاج ہو. بلاول اس کو اپوز کر رہے ہیں, یعنی بلاول کا جو سٹانس تھا وہ تھوڑا سا تو نون لیگ والی بات ہوگی نا. وہ لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم جو ان کے سابق وزیر اعظم ہے نواز شریف صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دھرنا کرنا ہے اور ان کے ساتھ جانا ہے مولانا صاحب کے ساتھ. اور اسی طریقے سے اب جو سابق صدر ہیں آصف زرداری صاحب, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جانا ہے. اس میں فرق دونوں ایک طرف ہو گئے ہیں. اب یہ دونوں ایک طرف کیوں ہیں؟ اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب اپنی بات پہ قائم ہیں. انہوں نے, آپ نے پوری بات سنی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے یہ تاثر دیا کہ پارٹی کے اندر ایک ڈیوائیڈ ہے جس میں آصف علی زرداری صاحب کا جو سٹینس ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, لیکن جو بلاول بھٹو ہیں وہ اس لاک ڈاؤن کے خلاف ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ایک یہ امیج بلڈنگ ہے بلاول بھٹو کی کہ وہ سسٹم کے ساتھ ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں, میسج دے رہے ہیں. میں بیسیکلی یہ بات کہہ رہا تھا. تو ابھی تو اپنی پارٹی پہ جا رہے ہیں جو فارورڈ بلاک بن رہا ہے. بھائی جان بات یہ ہے, میری بات سنیں, دیکھیں یہ بیچارے دونوں جو ہے نا جو یہ پیغامات دے رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کوئی اندر سے ان کی ملی بھگت ہے. زرداری کی, بلاول کی, نواز شریف کی, شہباز شریف کی, یہ کوئی ٹوپی ڈرامہ قوم کے ساتھ کر رہے ہیں. بھائی جان زرداری کو پتا کہ میں نے کون سا دھرنے میں بیٹھنا, جیل میں بند ہوں. نواز شریف صاحب کو پتا کوٹ لکھ پر جیل میں بیٹھا ہوں, بیٹی نیب کی تحویل میں ہے. تو تھوڑا سا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ اب یہ سپٹمبر میں کیس کی سماعت ہوگی. اگر وہ کیس ریمانڈ ہوتا ہے جو العزیزیہ اور وہ دوسرا جو ہل میٹل والا, تو یہ تو میاں صاحب اگر وہ بری ہو جائیں گے, تو اگر وہ بری ہوتے ہیں, اگر وہ بری ہوتے ہیں, نہیں دوسرے میں تو پکڑے جائیں گے, تو بات کی بات ہے نا. 4-5 کیس ہیں بھائی جان, باہر نہیں آ سکتے. باہر آئیں گے 1-2 دن کے لیے. اگر آپ والی بات صحیح بھی ہوئی, میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ وہ ان کو گرفتار اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ وہ آلریڈی جیل میں ہے, ورنہ آپ وہ گرفتار ہوتے ہیں حمزہ شہباز کے ساتھ ان کیسوں میں. نہیں کس کیس میں وہ گرفتار ہوتے ہیں؟ کون؟ نواز شریف. یہ گاڑیوں والا کیس ہے ان کے اوپر, یہ اپنا یہ منی لانڈرنگ والا کیس ہے جس میں حمزہ شہباز صاحب ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رمضان شوگر مل والا کیس ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کوآپریٹ کرتے ہیں. وہ باہر عدالت ملک سے گئے ہیں, واپس آ گئے ہیں. یہاں پر وہ کسی پہ ہیئرنگ پہ مس نہیں کیا انہوں نے. اگر وہ نیب کے پاس انویسٹیگیشن نیب ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہے, وہ انویسٹیگیشن میں تعاون کرتے ہیں, تو پھر کیوں گرفتار کیا جائے گا میاں نواز شریف کو؟ میں کوئی ان کا وکیل نہیں ہوں, بٹ میرا سوال ہے کیوں؟ نہیں بات آپ کی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے, دیکھیں بھائی جان ان کے پاس راستہ نہیں تھا. کیا کرتے ہیں یہ سمیع صاحب, آپ ایک تو نا ان کو پتہ نہیں کتنا بنا کے پیش کر دیتے ہیں. میاں صاحب جو ہے, آج آپ نے وہ گفتگو اگر سنی ہوتی سمیع صاحب, جو وہ پرویز رشید صاحب فرما رہے تھے, ان لوگوں کو, یہ لوگ کوئی قوم کی قیادت کریں گے. وہ کہتے ہیں قائد اعظم 25 دسمبر کو پیدا ہوئے, اللہ نے ملک بنانے والا 25 دسمبر کو پیدا کیا, اور ملک سنوارنے کے لیے اللہ میاں نے نواز شریف کو بھی 25 دسمبر کو پیدا کیا. یار ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں آتا. قائد اعظم نے ملک بنایا, یہ ملک کو لوٹ کر کھا گئے, اور یہ کہتے ہیں سنوارنے آئے تھے. سمیع صاحب یہ ان کے خلاف اتنے کیسز ہیں, میں آپ کو بتاؤں
کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. نہیں رانا صاحب آپ پرویز رشید صاحب سے اور کیا سننا چاہ رہے تھے؟ پرویز رشید صاحب نون لیگ کے ہیں, نہیں نون لیگ کے کیا, کہاں قائد اعظم, کہاں یہ نواز شریف قائد اعظم نے کیا, یہ دیکھیں بہت ہائی ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ. میری بات سنیں, کل محرم 10 محرم تھی, یہ بڑا نہ دیکھیں پوری امت مسلمہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتی ہے, وہ ان کے دلوں میں بستے ہیں, لیکن ان کی جنگ کس کے خلاف تھی؟ حسینیت. حسینیت ہے کیا؟ وہ ملوکیت کے خلاف جنگ تھی, اور یہ سارے ملوکیت کو پروان چڑھانے والے باتیں کر رہے تھے. پیپل پارٹی کیا ہے؟ ملوکیت کو پروان چڑھا رہی ہے. یہ نون لیگ کیا ہے؟ ملوکیت کو پروان چڑھا رہی. یہ اسلام کی نفی کر رہے ہیں. نہیں یہ بات تو صحیح ہے, وہ خلافت وہ جو ہے ملوکیت وہ کانٹیکسٹ آپ کا ٹھیک ہے, لیکن سوال ہے نواز شریف کی گرفتاری کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی نیب کے ساتھ انویسٹیگیشن میں تعاون کرتا ہے تو جس طریقے سے ابھی نیب نے انہوں نے تعاون نہیں نہ کیا. نیب والے جیل میں گئے تھے نا, میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں نا, نیب والے جیل میں گئے تھے, ان سے تفتیش کر تو ادھر سرکار کی طرف تو اب جاتے نہیں ہیں. وہ ایگزیکٹو جو آرڈر تھا ان کی, وہ جو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس تھا, وہ سارے کیس جو ہیں وہ ریفر ہو رہے تھے ایف بی آر کو, ہر طرف سارے ہی واپس جا رہے تھے. نواز شریف کی لیے نہیں, ایک دیکھیں میری بات سنیں, اکراس دا بورڈ کریں گے تو ہم بھی تعریف کریں گے نا. اگر اکراس دا بورڈ نہیں کریں گے, کتنی ان کی مذمت کی ہے نہیں کہ یہ ان کا فیصلہ غلط ہے کہ جو چیف سیکرٹری فیصلہ کرے, سابق چیف سیکرٹری کا. ہم نے کہا کہ نیب کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے, گھٹنے نہیں ٹیکنے چاہیے. پھر یہ جو اب آپ بات کر رہے ہیں, ازیوم کر لیا آپ نے, اتنے بڑے بڑے لوگ باہر پھر رہے ہیں, وہ کسی کو نہیں پکڑا. انہوں نے وزیروں کو, صاحب جو اس وقت موجودہ وزیر ہیں, سیکرٹری ہیں, اور نواز شریف کے خلاف کیس تیار کر کے آپ اسے پکڑ لیں گے, حالانکہ وہ آلریڈی پولیٹک سسٹم سے میاں صاحب باہر ہیں. سامی صاحب, میاں صاحب سسٹم سے باہر ہیں, لیکن بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں بھائی جان, یہ جو تھا نا لاک ڈاؤن والا ڈرامہ جس پہ ہم بات کر رہے تھے, اس پہ آپ نے کہا کہ مولانا نے نا پتہ نہیں کس بیچا, بڑا صحیح بیچا. میں بتا رہا ہوں, اب پتہ نہیں مولانا کے ساتھ کس نے ہاتھ کر دیا. سر یہ بھی تو ہو اب سکتا ہے آپ دیکھیں نا ایجنڈا بلاول بھٹو کیا میسج, پیپلز پارٹی کے اس وجہ سے انہوں نے کہا ہوگا بھی مولانا جائیں اور کر لیں, پھر ایک پتہ بھی چلے گا کہ لوگوں کا کیا ری ایکشن آنا ہے, اور اس کے بعد پراپرلی لانگ مارچ کیا جائے. یہ بھی تو ہو سکتی ہے ایک چیز. بلاول بھٹو کیا پیغام دے رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کی کمر درد کیا پیغام دے رہی ہے. یہ پیغام محبت ہے اگر کوئی سمجھے. عمران خان کو کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کو چلاؤ چکر, ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. ایک مجھے اب ایک بات اور بتائیے ذرا, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, اس ملک میں جو پنجاب میں, سندھ میں جو پولیس کر رہی ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی ریفارم کی ضرورت ہے یا کرپٹ پولیس والوں کو سزا دینے کی ضرورت ہے؟ بھائی جان سخت ایکشن کی ضرورت ہے. اب یہ جو معمولی ایکشن سے یہ لفاظی سے ٹھیک نہیں ہونے والا نظام نہیں. مجھے بتائیں کہ یہ جو آنیاں جانیاں کہ جی میں نے عثمان بزدار صاحب ادھر آ گئے ہیں, پرائم منسٹر نے اجلاس طلب کر لیا ہے, پرائم منسٹر نے بلا لیا ہے, پولیس ریفارمز کیا ہے؟ پولیس والوں نے صلاح الدین کو رحیم یار خان تھانے میں تشدد کر کے مارا, پوسٹ مارٹم رپورٹ غلط بنانے کی کوشش کی, ان کو آپ نے صرف معطل کیا. لاہور میں بھی ایک نوجوان, پھر ایک مسیحی نوجوان تھا, کرسچین بیچارہ, اس کو مارا. پھر شاہدرہ میں ایک خاتون کو اس کے حوالات کے قتل کر دیا, مار دیا. اگر یہ جو پولیس افسران ہیں جو یہ تشدد کرواتے ہیں, میں ویڈیوز بہت ہیں فیس بک پہ ادھر ادھر سب بھری ہوئی ہیں, ہم وہ چلانا نہیں چاہتے کیونکہ ہمارا مقصد انارکی کریٹ کرنا نہیں ہے, لیکن یہ ایک قوم کے ساتھ ایک نیا ٹوپی ڈرامہ کہ جی اب ریفارمز, عقل کے اندھو ریفارمز کی. پاکستان از اے کنٹری وچ از ہیویلی لیجسلیٹڈ, یہاں پہ تو ایکشن کی ضرورت ہے. جو بڑا افسر مارتا ہے کسی کو, اس کو آپ سزا دیں. اور یہاں پر آئی جی صاحب نے یہ آرڈر جاری کر دیا, یہ پولیس افسران یہ آرڈر جاری کر رہے ہیں کہ آپ تھانے میں ٹیلی فون لے کے نہ جائیں, کہیں آپ وہاں کی اندر کی ویڈیوز نہ لا کے دیں. صاحب کہتے ہیں عوام کو تشدد پسند. اچھا, آج جو شہباز گل صاحب نے, دیکھیں جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, جس پہ میں لانا چاہ رہا ہوں, اللہ خیر کرے, وہ جو فائزہ جو لیڈی کانسٹیبل ہے, اس کے حوالے سے جو آج شہباز گل صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, اور جس میں انہوں نے یہ جو تھپڑ مارنے کا کلچر ہے, اس کو ہمارا کلچر بیان کر دیا. انہوں نے بڑی زیادتی سمیع صاحب, شہباز گل صاحب نے جو سب سے میں سمجھتا ہوں آج بہت بڑی زیادتی کی اس قوم کے ساتھ, کہ وہ کہتے ہیں کہ جی لوگ نا شادی پہ فائرنگ کرانے کے لیے ایس ایچ او کو پیسے دیتے ہیں. اور بھائی غریب آدمی تو پیسے نہیں دیتا, یہ مافیا جی ہے نا جو حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں نا, یہ عام آدمی کہاں کر سکتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پولیس کا چہرہ ہے نا یہ تشدد والا, یہ دراصل ہمارا قوم کا چہرہ ہے. اور شہباز گل صاحب کو خدا کا خوف کرو بھائی, اسی کے لیے شہباز گل صاحب اسی چہرے کو تبدیل کرنے کے لیے نئے پاکستان کے لیے لوگوں نے ووٹ دیے تھے. اب 1 سال ہو گیا, آپ کے پاس
چلیں آپ آ کے یہ کہیں کہ ہم اس کو یہ ٹھیک قوم کا چہرہ تو نہ بنائیں. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہو نہیں پا رہا, تو اس پہ کچھ انسان سمجھتا ہے, لیکن آپ آ کے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, آپ اس کو قوم کا چہرہ بنانے کی وہ آج فائزہ نے پھر پریس کانفرنس کی ہے, اور اس کے ساتھ اس کانسٹیبل کے پی ٹی آئی کی 2 خواتین ارکان اسمبلی بھی موجود تھیں. اس میں اس نے کہا کہ جی یہ جو وکلا کا مافیا ہے یہ پولیس میرے محکمے کو کام نہیں کرنے دے رہا اور ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی, اس وکیل کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی. تو یہ سمیع صاحب یہ ایک پورا کلچر ہے, یہ پورا سسٹم ہے. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں رانا صاحب, کس قدر یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ وکیل جو ہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور ان کو وہ کہتے ہیں لا آفیسرز ہوتے ہیں, کورٹ کو سبمٹ یعنی اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں, آفیسرز آف دا کورٹ ان کو کہا جاتا ہے. کسی بار کونسل نے کسی ایک آج تک کبھی کسی وکیل کو معطل کیا ہے؟ یہ ججز کو مارتے ہیں, یہ کلائنٹس کو مارتے ہیں, یہ باوردی پولیس والوں کو مارتے ہیں. کسی بار کونسل تو حد ہو گئی, حد ہو گئی اب یہاں پر جس طرح سے کیا. لیکن میں یہ کتنے بڑے بڑے نام ہیں, لیکن یہ اس قدر خوش آمدی لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ اپنی فیسیں لینے کے لیے, یہ جب کئی ابھی مثال کے طور پہ یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل والا معاملہ جس پر ہم آج جو خطاب بھی ہے چیف جسٹس صاحب اس پر آتے ہیں, یہ انہوں نے سارے وکیلوں نے اس میں پولیٹیکلی ایک حصہ بنانے کی کوشش کی ہے اپنا, کہ جی کوئی فلاں جج کے ساتھ کھڑا ہے, کوئی فلاں جج کے ساتھ کھڑا, مقصد صرف ایک مال بنائیں, کیونکہ انہوں نے ججز کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے تو پیسے بنائیں. یہ ایک خوشامد کا کلچر, یہ ایک بے ایمانی کا کلچر, یہ کرپشن کا کلچر, ایک بے شرمی کا کلچر. کچھ لوگ تو کیا میسج کیا دے رہے ہیں یہ لوگ, کیا میسج دے رہے ہیں رانا صاحب؟ سمیع صاحب دیکھیں یہی المیہ ہے سب سے بڑا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج مجھے سچی بات ہے جتنا افسوس ہوا کہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب اس تشدد والے معاملے کو, پولیس تشدد کے واقعات کو کس طرح ہماری ایک قومی کلچر کے طور پر پیش کر رہے تھے. یعنی افسوس کا مقام ہے نا, یہ تھوڑے سے لوگ کہتے ہیں کہ ذرا وہ جو اندر ہے اسے کوٹ تو بڑھوا دیں, اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. بالکل صحیح کہہ رہی ہے, ایسی باتیں کر رہے تھے. یہ سمیع صاحب یہ دیکھیں, یہ مٹھی 12 عناصر ہیں جو مافیا جنہوں نے جو یہ وارداتیں کرتے ہیں, اس کی بنا پر آپ کہیں کہ جی قوم کا یہ چہرہ ہے. یار خدا دیکھیں یہ تو بڑی زیادہ. ڈاکٹر شہباز گل صاحب آپ کیونکہ بہت عرصہ امریکہ میں رہے, آپ ادھر آئے ہیں, اب آپ با اختیار ہیں, تو آپ کو جو لوگ کال کرتے ہیں ظاہر ہے با اختیار لوگ ہیں, وہ چند لوگ ہیں, چند 100 لوگ ہوں گے. یہ پوری قوم جو ہے یہ بڑی محنت کش قوم ہے, جفا کش قوم ہے, اور سفر کر رہی ہے. اور انہوں نے ووٹ بھی اسی لیے دیے عمران خان کو کہ آپ ایک نیا پاکستان بنائیں گے. آپ آ کے اسی نظام کو ایک ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ کہہ کے کہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. خدا کے لیے ایسا مت کریں. بہت امیدیں ہیں لوگوں کو آپ سے, بہت امیدیں ہیں یہ عمران خان سے, تحریک انصاف سے. اب اگر آپ اسی طریقے سے لے کے چلیں گے آگے تو ہمارے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم آپ لوگوں کو ڈیفینڈ کریں. اس لیے کہ لوگ اس وقت تھانوں میں مارے کھا رہے ہیں رانا صاحب, مر گئے ہیں لوگ, ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. اور مجھے یہ ٹھیک کرنا سمیع صاحب اتنا مشکل کام نہیں ہے. اور دیکھیں آپ 10-12 دیانتدار افسر ڈھونڈیں. میں ابھی شہباز گل سے پوچھتا ہوں آج یہاں پہ اسکرین پر, خاور مانیکا مجھے بتائیں کیا ان کے پاس پورٹ فولیو ہے, ان کے پاس کیا عہدہ ہے؟ وہ وہاں پر جو پاک پتن میں کمشنر اور آر پی او اور وہ پولیس ڈی پی او جو ہیں ان سے جا کے وہ بریفنگز لیتے ہیں. کس چکر کے لیے وہ بریفنگز لیتے ہیں پاک پتن کی؟ پھر مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان کی کمپنی ہے کہ وہ جو اہلکار جن کو آپ نے دیے ہیں سیکورٹی پاسز دیے ہیں, آپ کو پتہ ہے رانا صاحب ان کے جو بندے ہیں ان کے اوپر آپ نے جو ان کی طرف سے نامینیٹڈ لوگ ہیں اس کارڈ پر لکھا ہوتا ہے کہ محکمہ کا نام کیا ہے, تو آگے محکمے کے نام کے آگے لکھا ہوا خاور مانیکا. اور کیا ہے خاور مانیکا مجھے بتائیں آپ. یہ اقبال گجر صاحب ان کے دوست ہیں, وہی وہ جو ڈی پی او پاک پتن بھی پہلے جو تبدیل ہوا تھا. کیا میسج دے رہے ہیں یہ تو سمیع صاحب دیکھیں. اچھا, اور کیا لوگوں پر لاٹھی چارج کیا گیا ان کو راستہ بنانے کے لیے. مجھے بتائیں یہ چیزیں آپ ڈیفینڈ مت کریں اپنی پارٹی کو خراب. جو لوگ کر رہے ہیں, یہ جو کروا رہے ہیں, یہ انتہائی غلط. اور خاور مانیکا صاحب آپ کو کچھ خود کو سوچنا چاہیے یار. آپ شکل و صورت سے ماشاءاللہ مطلب بڑے اچھے ایک آدمی لگتے ہیں, لیکن بھلے آدمی لگتے ہیں, لیکن یہ کیا بات ہے؟ آپ کس کیپیسٹی میں آپ ان کو لے رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت بھی کیا تھا سپریم کورٹ میں معاملہ کہ آپ نے بلایا ڈی پی او ان کو, پولیس افسران کو, اور آ کے کہا کہ ان کو صفائی دیں. یہ تھا چارج تب بھی. اور آج کیا چارج ہے, ابھی بھی کیا ہے؟ آپ دیکھیں آپ وہی کام کر رہے ہیں. اب وہ پاک پتن میں ہو گیا سب کچھ, وہ خاور مانیکا کے پاس چلے گئے. ادارے کا نام خاور مانیکا. یہ مجھے بتائیے یہ کیا ہے؟ سیکورٹی پاس پہ جو آپ جی سیکورٹی پاس پہ لکھا ہوا خاور مانیکا.
पूरी हमने इसको बोलने इसको पूरा हमने ब्रेक तो किया। पंजाब देखिए, ये जो मैं गवर्नमेंट समझता है, वो हूँ पाक कि पतन से वजीर चल आला रही है। पंजाब को भी और इमरान खान साहब को भी और आईजी पंजाब को भी नहीं, इस इससे वाक़े एक का और चीज नोटिस भी लेना चाहिए होती है ना, वो कि तो ये नोटिस क्या ले हो ही रहा है। लेंगे जब उनको पता चलेगा। अलीना, लेकिन इससे देखिए, एक और ये पता चलती पुलिस है कल कि फिर से पाक कहता हूँ। पतन से चल रही है पंजाब की गवर्नमेंट। जी, मैं दूसरी बात फिर ये कहता हूँ राना साहब कि यहाँ पर पुलिस अफसरों को सजा देने की ज़रूरत है जो इस वक्त गुंडे बने हुए हैं, जो इस वक्त लोगों को तशद्दुद से मार रहे हैं। वहाँ पर आप जाएं, एक सब इंस्पेक्टर जो है, एक इंस्पेक्टर जो है, इसलिए वो सब कुछ कर रहा है कि उसके ऊपर जो एसपी हैं वो उनको बैक कर रहे हैं। आप एक आरपीओ को, आप एक एसपी को आप उल्टा लटकाएं, जिस तरह लोगों को मारते हैं, इसी तरह अगर एक चौक में किसी इस तरह आरपीओ को और एसपीओ को उसको आप मारें तो ये कभी ऐसा ना करेंगे। ये रिफॉर्म्स की क्या जरूरत है? नहीं, उनके पीछे कोई ना कोई एमपी एमएनए होता है, कोई वजीर अब होता मैं है। आपको जो बताऊं, हाई अब लेवल ये मैं रिफॉर्म कमेटी आपने है ना, ऐसे एक बात सुन लीजिएगा, ये जो हाई लेवल रिफॉर्म कमेटी है ना, इसकी भी कोई 4-5 से ज्यादा मीटिंग्स नहीं हुई है और ना किसी ने इस पर जब अल्लाह अगर ना करे रिफॉर्म्स कि होनी और होती ना तो नासिर दुरानी ना, साहब ही ना बराबर जाते। ही। मैं आपको अलीना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे पंजाब के अंदर सूरत हाल ये है कि 4 एमपीएस का एक ग्रुप जाता है, 2 एमपीएस का एक ग्रुप जाता है और वो जाके पुलिस अफसर को तब्दील करा देते हैं। और उनका जो मुतालबा होता है, अगर वो पूरा उसके लिए फ़ोन आता है वहाँ से, मैं बताऊँ आपको चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से कि फ़लाँ एमपीए को राज़ी करो, फ़लाँ एमएनए को राज़ी करो, और अगर वो पुलिस अफसर राज़ी नहीं करता तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये इसके लिए इमरान खान साहब, आपको ये रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है मोहतरम इमरान खान साहब। 10 ईमानदार बंदे। आपको सिर्फ ये, आप चीफ मिनिस्टर को ये कहें कि ये मत ब्लैकमेल हो। इस वक्त एमपीएस जिसका चाहे तबादला करा रहे हैं, एमपीएस जिसको चाहे जिस जगह पे उसकी तैनातियां करवा रहे हैं, ये गलत है। ये यकीन करें, किसी रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। और ये जो तर्जमान आके झूठ बोलते हैं ना, कोई झूठ सुनाने की जरूरत नहीं है। ये कौम को फ्रॉड लगा रहे हैं राना साहब। आपको, पाकिस्तान इज ए कंट्री विच इज हैवीली लेजिस्लेटेड, हमें एक्शन की जरूरत है। आप 2 पुलिस अफसरों को उल्टा लटका दें और ये जो आईजी पंजाब है इनसे कहें कि ये अपनी वीडियोस आप मत अपलोड कर, वीलॉग करना बंद करें आप, तो ये, और इनको आप कहें कि आप पे पर्चा दर्ज किया जाएगा अगर किसी जगह पे कुछ हुआ, पूरे पंजाब में काबू में आ जाएगा सारा पुलिस कल्चर। लेकिन आप एम्पावर तो करें। नासिर दुरानी को तब्दील कर दिया कि जी केपीके में हमने एम्पावर करना था, यहाँ पे अभी नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। तो ये काम गलत किया आपने। सीएम सेक्रेटरीट से बात करें तो ये सीएम पंजाब करा रही है चीजें। सीएम पंजाब के नोज के अंडर हो रही हैं ये सब चीजें। ये समी साहब ने सही कहा कि ये देखें, ये कल्चर जो है इसको इमरान खान को खत्म करवाना होगा। खान साहब कहते हैं इनसे ज्यादा ईमानदार बंदा कोई नहीं है। नहीं, वो है ईमानदार, इसमें मुझे पता है, बुज़दार इसमें भी कोई अच्छा आदमी है, खुद वजीर आजम बड़े अच्छे लेकिन आदमी बात हैं। ये है कि जब आपने ये लेकिन पॉलिसी काम बना गलत दी हो कि रहे हैं। आपने एमपीएस को राजी करना है, अब किसने बनाई है ये पॉलिसी? ये पूछे खान साहब कि एमपीएस को राजी करने की क्या जरूरत है? आपको कानून के मुताबिक आप काम करें। ये कौम आपके साथ है भाई। बस पाकिस्तान में सिर्फ जो बड़ा आदमी है उसको कभी सजा नहीं मिली, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और ये जो सारा प्रोसेस हुआ अकाउंटेबिलिटी का, ये जो नैब भी अब लंबी पड़ गई है, जो हुकूमती लोगों को नहीं पकड़ रही, सारे निज़ाम पर ये एक दाग बन गया है, छींटे पड़ रहे हैं, सवालिया निशान उठ रहे हैं, और वो करप्ट लोग जो लूटते रहे, लोग फिर उनकी तरफ देखना शुरू हो जाएंगे। ये ना करें खुदा के लिए, ये बिल्कुल गलत है। आप मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके नतायज राना साहब तबाह कौन है, कॉन्सिक्वेंसेज इसके बर्बाद करके रख देंगे हर चीज़ को। समी साहब देखें, मैं आपको बताऊं, इसके लिए ना कोई लंबी चौड़ी मीटिंगों की ज़रूरत है, ना कमेटियां बनाने की ज़रूरत है। आप इस मुल्क में दयानतदार लोगों की भी कमी नहीं है समी साहब। अगर ये अच्छे बाकिरदार 10 पुलिस अफसर चुन ले दयानतदार, तो उनको अच्छी जगहों पर तैनात करें, निजाम ठीक हो तर्जुमान जाएगा। है पंजाब के, अगर उनसे कोई सवाल करे कोई सहाफ़ी तो वो कहते हैं तुम्हारी नौकरी गई। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आएंगे इस पर मजीद भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, अब देखें, चीफ जस्टिस, बस इसको हम, ये जो सूरत हाल है पुलिस रिफॉर्म्स की जो एक बात है, उसमें सही सिमत में जाने की ज़रूरत है। अब जिन लोगों ने वो मारे थे, सीटीडी के एहलकारों ने वो जो एक बेगुनाह ख़ानदान को मारा था, तो वो भी टेक्निकल चीज़ें, कभी जिसके पीछे ये था, कभी इसके पीछे ये था, कभी उन्होंने किया, कभी इन्होंने नहीं किया, वो सारे, अगर वो जिन लोगों ने मारा था
उन लोगों को आप सज़ा दे देते, भले वो 4-5 कोई लोग भी थे, नामजद भी हुए थे उस वक्त, ठीक है, 2-3 बंदों को आप सज़ा दे पेट्रोलिंग हो रही होगी, देते गाड़ी तो का ये नंबर होगा, ऐसे थोड़ी है। गिरफ्तार भी हैं वो। तो वो ये जो मारने वाला लोगों को जो चक्कर है वो ख़त्म हो जाता है। और अभी जिन लोगों ने मारा है, सब लोगों ने, मैं आपको बताऊं, ये जो सलाउद्दीन जो मरा है रहीम यार खां वाला, इसके लिए भी फ़ोन आते थे कि इसकी खबरों को यार आप ज़रा रोकें और ये ना चलाएं या ना वो करें। मुझे रिपोर्टर सारे बताते थे आगे कि यार ये ऐसा मामला है। तो मैं कहता था कि यार वो हमें भी बता दें वो कौन लोग हैं। हमेशा हर पावरफुल आदमी को राना साहब यहाँ पर बचाने की कोशिश की गई है। ये है मसला पाकिस्तान का और यही है मसला इस वक्त पंजाब का। तो खान साहब, आप उस्मान बुज़दार साहब को फ्री हैंड दे के उनसे कहें कि यार आप भूल जाएं इस बात को, कोई MPA हो, कोई MNA हो, कुछ भी हो, अक्रॉस द बोर्ड काम करे, कानून के मुताबिक। कानून है, कोई रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन लोगों को जूतियाँ मारने की ज़रूरत है, उन लोगों को उल्टा लटकाने की ज़रूरत है जो कानून को जिन्होंने अपने हाथ में लिया। और आज जो राना साहब, अब ये जो बड़ी अहम खबर है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ सईद खान खोसा ने आज एक बात कही है, जिसमें उन्होंने एक बात कही है कि जो सुओ मोटो नोटिस हैं वो हम ज़रूर लेंगे। और उसके मामले में उन्होंने कहा कि वो सारा, मैं जो फुल कोर्ट का जब भी अब इजलास होगा उसमें शायद वो लेके आएंगे उन चीज़ों को, लेकिन मुल्क की अहम जो मामलात हैं उन पर हम सुओ मोटो नोटिस लेंगे। अच्छा, मैं बड़े अदब से, बड़े एहतराम से, मैं खोसा साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और बड़े ही इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं। उनकी एक सोच है, उस सोच पर मैं एक अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर सकता हूँ। वो कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नाकिस सोच है या खुदा न खास्ता उसमें कोई है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो मासूम लोग कत्ल हो रहे हैं, ये इस निज़ाम में क्योंकि बड़े आदमी को पकड़ता नहीं है इसलिए कत्ल हो रहे हैं। तो ये भी एक नेशनल इशू है। अगर चेक नहीं होगा इन इदारों पर, क्योंकि ये तो सारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं ये तो एक हो जाते हैं, और इसमें हमें माजी में हमने देखा कि अभी रिसेंट माजी में कि ये जो नैब क्योंकि पकड़ दकड़ कर रही थी, तो इस पर हमने देखा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी तो पहले एक पेज पे आ गए, तहरीक इंसाफ के अंदर से भी लोग इनके साथ मिल गए, और बाकायदा तौर पर लेजिस्लेशन का जब थ्रेट गया नैब को, तो नैब ने खुद ही हाथ खड़े कर दिए। तो क्या ये एक नेशनल क्राइसिस नहीं है कि इस मुल्क में जो वाइट कॉलर क्राइम है, जो अकाउंटेबिलिटी है, उसको आप उस अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए एक इस तरह का अगर अनहोली अलायंस हमें नज़र आ रहा है पार्लियामेंटेरियंस का, ताकतवर लोगों का, तो राना साहब क्या आप नहीं समझते कि ये एक कौम का एक कौमी मसला है? नहीं समी साहब, ये कौमी मसला अभी तक तो देखें कानून में तब्दीली नहीं हुई। नहीं, लेकिन नैब ने तो कर दिया ना। नैब ने, देखें बात वो तो आपने मुझे खुद पढ़ाया था वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, बात भी की कि भाई ये 5-6 केसेस जो इन्होंने रेफर किए हैं मुतल्लिका लोगों को, उन्होंने क्या उस पर कार्रवाई करनी है। तो ये सिलसिला जो समी साहब, आज खोसा साहब ने एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने कहा कि ये जो लूटी हुई कौमी दौलत की रिकवरी है, ये अहसन इक़दाम है, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो है ना अकाउंटेबिलिटी, ये सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आपने बिल्कुल सही बात की कि जो आपने बात की कि ये जो तशद्दुद होता है गरीब आदमी पर, ये बहुत बड़ा नेशनल इशू। मुझे एक सवाल मैं करता हूँ आपसे, वो ख़ानदान, वो जो मारे थे, उन्होंने दहशतगर्दी के जुर्म में लोग, छोटी बच्ची मारी, उसकी माँ मारी, उसका बाप मारा, मुझे ये बताइए कि वो कहाँ जाएंगे? और JIT उनको बेगुनाह करार चुकी है। मुझे ये बताइए कि क्या ये आपको कैसे आप रात को सो सकते हैं? अभी तक ये साने मॉडल टाउन पर कोई कार्रवाई ना होना, क्या है? ये कौमी इशू नहीं। दिन दहाड़े किस तरीके से CM हाउस के सामने, उसके अपना करीब, इन्होंने उन लोगों को बेचारों को भेंट चढ़ा दिया। एक दो दफ़ा जब मैं कोर्ट गई हूँ तो मुझे जो कोर्ट का मूल इस हवाले से लगा, उनका यही लगा मुझे कि वो कहते हैं कि रियासत और रियासत के इदारे और गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो अपना काम करें। अगर हम मुदाखलत करते हैं तो बाद में कहा जाता है कि कोर्ट की तरफ से ये हुआ। इस तरह की भी चीज़ें जो मुझे समझ आई। कौन कहता है कि कोर्ट की तरफ से हुआ? वो लोग कहते हैं जिनके इख्तियारात कम पड़ते हैं। और वो कौन लोग हैं? वो वही ताकतवर लोग हैं जो वो सारे इख्तियारात अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगों के मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करते। मैं ये अर्ज़ करूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान खोसा साहब ने जो पनामा केस में अपना फ़ैसला दिया था, उसमें उन्होंने, वो बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला था। जिस माफिया का वो जिक्र कर रहे हैं, ये वही जिन लोगों की आपने, मेरा आज जो सवाल मैं करना चाह रहा हूँ ना, बहुत अदब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं उनसे आज ये सवाल करना चाह रहा हूँ। आपने खुद अपने फ़ैसले में लिखा कि एक माफिया की तर्ज पर यहाँ हुक्मरान है, माफिया की तर्ज पर यहाँ पर सिचुएशन को चलाई जाती है। तो मुझे ये बताइए कि वो आम आदमी, अगर आप भी उसकी तरफ
اس کی داد رسی نہیں کریں گے, اگر آپ بھی اس کی چیخ نہیں سنیں گے, آپ بھی اگر اس کو یہیں جو اس ملک کے ادارے ہیں ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے, وہ ادارے جن کے بارے میں جسٹس عظمت سعید شیخ نے پہلے کہا کہ یہ آج یہاں پر دفن ہو گیا, وہ ایف آئی اے جو آ کے یہ کہتی ہے کہ ہم نے بالکل اپیل نہیں کی, ہم نے سوچا کہ شریف خاندان کے خلاف اگر اپیل کریں گے تو اس سے نیب کے دامن پر چھینٹے پڑیں گے, اگر وہ ادارے, وہ ایف آئی اے جو یہ کہتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی کہ جناب ہمارے پاس تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ جو آئی جی آئی بنی اور یہ جو پیسے ہوئے تو آپ ان کے خلاف کیس ختم کر دیں, وہ ایف آئی اے جو جاتی ہے جا کے کہتی ہے کہ یہ جو ویڈیو سکینڈل ہے یا کچھ بھی ہے ہمارے پاس کوئی کسی کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے, ان سب کو آپ کر دیں, تو قوم کو آپ انہی محکموں کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتے ہیں, چھوڑ دیں گے. جب تک ان میں امپروومنٹ نہیں ہو, جب تک یہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہو, جب تک یہ وہ اپنا کام اس طرح سے نہ کرنے کی پوزیشن میں آئیں, تب تک تو آپ کو وہ چیخیں سننا پڑیں گی. رانا صاحب ایک بڑی ابھی نا دیکھیں, 1-2 دن پہلے کا واقعہ ہے بھائی جان, ڈیرہ غازی خان میں ایک بندے کو پولیس نے مار دیا, اس چوکی کے انچارج کو گرفتار کر لیا گیا اس بندے کو مارنے کے الزام میں, کانسٹیبل کو بھی پکڑ لیا گیا, اور ڈی پی او صاحب کا میں بیان میڈیا پر سن رہا تھا کہ یہ ہلاکت پولیس کسٹڈی میں نہیں ہوئی, ہم نے اس کے باپ کی درخواست پر ایف آئی آر درج, یعنی انہوں نے چوکی انچارج بھی گرفتار کر لیا, کانسٹیبل بھی گرفتار کر لیا. یہ جو اس طرح سینئر لوگ آ کے ان اپنا جس طرح شہباز گل صاحب ڈیفینڈ قوم کا چہرہ بنا کے, تو بالکل یہ سمیع صاحب سب سے بڑا قومی ایشو جو ہے نا وہ یہاں عام آدمی کا تحفظ ہے. ایسے ہی عام آدمی کو ان کے ظلم و ستم سے نجات دلانا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا قومی ایشو ہے, اور یقیناً چیف جسٹس پاکستان جب اس بارے میں کوئی پالیسی بنائیں گے تو وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے. اس میں آج چیف جسٹس صاحب نے ایک بات بڑی صحیح فرمائی, انہوں نے کہا کہ سوسائٹی کا ایک حصہ ہم سو موٹو نہیں لے رہے تو وہ خفا ہے ہم سے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ماضی میں لیتے تھے تو تب بھی یہ لوگ تنقید کرتے تھے. یہ بات صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے, لیکن یہ چند ان شغل سوسائٹی کے اس سیگمنٹ کا وہ ذکر کر رہے ہیں جو این جی اوز کی صورت میں ہے, جو موم بتی مافیا ہے, جو اٹلی میں کچھ ہو جائے گا تو ادھر موم بتیاں آ جائیں گے لے کر اور وہ بات کرنا شروع کر دیں گے, اور پاکستان کے دیہاتوں میں گلیوں میں جو قتل و غارت ہو رہی ہے اس پر کوئی بات نہیں کریں گے. ہر وہ بات کریں گے جس سے بیرونی فنڈنگ آ رہی ہے, این جی او ایٹک جو سارا ایک پولیٹیکل سینیریو یہاں پہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی این جی او نہیں آئی, کوئی این جی او نہیں آئی. مجھے جو خاتون کانسٹیبل کو تھپڑ مارا. اب میں یہ کہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ جو پاکستان کا وہ طبقہ جس کی کوئی آواز نہیں ہے, اور پھر پاکستان کے آئین میں قانون میں یہ بات درج ہے, سو موٹو, یہ بات بھی صحیح ہے چیف جسٹس صاحب کی کہ اگر آپ درخواست دے کے ایکشن کروائیں گے تو وہ سو موٹو تو نہیں, سو موٹو تو وہ ہے جو عدالت خود لے. لیکن آپ سے ہماری چیف صاحب بڑی آپ بہت ہی زبردست آدمی ہیں, ایسے کم لوگ ایسے چیف جسٹس پاکستان کو ملے ہیں. یو آر اے پرسن آف انٹیگریٹی, اور آپ کے جو ڈیسیژنز ہیں وہ لینڈ مارک ڈیسیژنز ہیں, اور جس طریقے سے آپ نے ساری نشاندہی کی پاکستان کے نظام کی, اور وہ ورڈ یوز کیے, وہ فریزز لکھی, وہ کمال کیا, پوری قوم آپ کی احسان مند ہے. اور یہ بھی آپ نے ایک اچھی بات بتائی ہے کہ جہاں پر ضرورت ہوگی ہم لیں گے سو موٹو. میری صرف عرض یہ ہے, گزارش, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب ابھی تک آپ نے بہت ساری ایسے واقعات ہوئے ہیں جو بالکل قومی ایشوز تقاضا کرتے ہیں, تقاضا وہ کرتے ہیں, آپ کو ان پر سو موٹو لینا چاہیے تھا. دیکھیں نا, ایک درخواست پر جو جج صاحب کے حوالے سے تھا, آپ نے بینچ بھی بنا دیا, آپ نے وہ فیصلہ بھی کر دیا. میں اس پر بات نہیں کرتا وہ فیصلہ درست تھا یا صحیح تھا, لیکن بہت سارے جو لوگ مر گئے, جن کو پولیس نے مار دیا یا جن کو اس نظام نے مار دیا, بڑے آدمی نے مار دیا, وہ آپ کی طرف دیکھتے رہ گئے, اور آپ ان کی چیخیں سپریم کورٹ کی اس بلڈنگ تک نہیں پہنچی. میرا یہ خیال ہے کہ ضرور آپ کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے رانا صاحب, میرا یہ خیال. میں جناب پھر دوبارہ عرض کروں گا کہ وہ جو سانے ماڈل ٹاؤن کے مقتولین ہیں نا, انہیں بھی چیف جسٹس صاحب کو انصاف دلانا چاہیے. بالکل دلانا چاہیے ان کو. یہ والا ایشو جو ہے وہ فل بینچ کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں. ہاں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کریں گے. دیکھیں شروع میں تو یہ تھا کہ جی وہ بس اکثر یہ وکیل کہتے تھے کہ کھوسا صاحب کہتے ہیں کہ سو موٹو لینا ہی نہیں ہے, کیونکہ ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں جو بہت سارے عوامی معاملات ہیں, تمام ایشوز ہیں. دیکھیں مجھے بتائیے, اب وہ جو فیسوں کا معاملہ, یہ جو سکولز کا معاملہ, یہ جو پینے کا پانی کا معاملہ, یہ جو چکوال کی فیکٹریوں کا معاملہ, یہ سارے قومی معاملات ہیں. جب آپ پوری انوائرمنٹ کا ستیہ ناش کر رہے ہیں, اب قومی معاملات کو اگر آپ یہ سمجھیں
ملکی جو اہم ملکی مفادات ہے کہ وہ تو پھر بڑے لوگوں کے سسٹم کیا ہوگا, پارلیمنٹ جائے, پارلیمنٹ آئے, کون بندہ حکومت کرے, کون حکومت نہ کرے, اس کا غریب آدمی سے تو پھر رانا صاحب اس کا ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے, گورننس کا تعلق ہے. لیکن چیف جسٹس صاحب کی آج کی ساری تقریر جو تھی نا وہ بڑی بڑی جاندار زبردست تھی. اور میں آپ کو اپنے بالکل جیسے آپ نے صحیح کہا کہ آصف سعید خان کھوسا پاکستان کے ایک ایسے چیف جسٹس ہیں جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی بڑے تاریخی فیصلے دیے. یعنی کسی سے مروب ہونے والے بات کرنے لگا ہوں رانا صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب والا فیصلہ. میں ایک بات کرنے لگا ہوں رانا صاحب, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں نا آرمی چیف کو بھی ایکسٹینشن ہوئی, ٹھیک ہے, کے پی کے میں بھی جو ملازمت کی حد عمر ہے جو وہ انہوں نے بڑھا دی ہے, ملازموں کی 63 ایئرس کر دی ہے. تو پاکستان میں بھی ان کو اب یہ پنجاب میں بھی اور فیڈرل لیول پر بھی کمیٹی بنا دی عمران خان. کمیٹی بنانے کا مطلب ہے کمیٹی پا دیتی جڑی بڑے عرصے تو بعد نکل دی ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ کچھ ایسا معاملہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کی بھی جو حد عمر ہے ملازمت کی وہ 65 سے آپ 68 کر دیں. پوری دنیا میں, امریکہ میں تو آپ دیکھیں ہے ہی نہیں, وہ ان کی تو ریٹائرمنٹ ایج ہی نہیں ہے. اور ہائی کورٹ کو 62 سے آپ کر دیں 65. یہ تجربہ کار لوگ ہیں, کنٹینیوٹی چاہیے, یہ سمجھدار لوگ ہیں, آپ کو کرنا چاہیے اس کو. امریکہ میں تو تاحیات ہے, پوری دنیا میں ہے. تو یہاں پر بھی اگر آپ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں اگر آپ ان کی جو مدت ملازمت ہے, ان کی جو ایج ہے وہ 65 سے آپ 68 کر دیں تو کسی کو نقصان نہیں ہوگا, ہر بندہ اسی طرح جائے گا ابھی بھی جو ہے. لیکن آپ کو 63 سال کر دی سرکاری ملازموں کی. اب وہاں ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ 62 سال کا ہے. تو یہ کتنی انوملی ہے نا. تو یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ 65 سال ہائی کورٹ کے ججز کے لیے کی جائے اور 68 سال سپریم کورٹ کے ججز 68 سپریم کورٹ کے ججز کے لیے آپ اپنی جو ان کی جو عمر ہے ملازمت کی, ریٹائرمنٹ کی ہے, عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس کو دیکھیں 68. اور میں اس پر ہم انشاءاللہ ریکویسٹ کریں گے اٹارنی جنرل سے بھی اور بھی بہت سارے لوگوں سے, میں پورا اس پہ ہم پروگرام کریں گے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں بول کی سکرین سے یہ بات ہم ضرور کریں, پرائم منسٹر کو یہ عرض کریں, حکومت کو یہ عرض کریں کہ جو سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج آپ 68 ایئرس کریں اور ہائی کورٹ کی آپ 65 ایئرس. کیونکہ مدینہ کی ریاست جو بننی ہے, جو عمران خان صاحب نے بنانی ہے, اس میں تو کافی سال لگ جائیں گے, 4 سال بھی لگ سکتے ہیں, 5 سال بھی لگ سکتے ہیں, اور شاید اللہ نہ کرے کہ بنے ہی نہ. خیر جی, آج کے پروگرام سے ہم تینوں کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.